بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو آج بڑھتے ہیں مزید اشعار کی تشریح کی طرف، اور یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب یہ سیکنڈ ایئر کی ہے، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شہزاد احمد یہ شاعر ہے، اور اصل میں یہ آخری غزل ہے اس کتاب کا۔ تو اس کتاب میں جو پیدائش لکھی ہوئی ہے شہزاد احمد کی، تو شہزاد احمد جو تھے یہ اصل میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد کا نام جو تھا حافظ محمود محمد بشیر تھا، جنہوں نے طب کے موضوع پر اردو میں کئی کتابیں تحریر کی۔ یہ وفات ان کی کب ہوئی تھی؟ ان کی وفات ہوئی تھی یعنی 2012۔ تو یہ ان کی وفات ہوئی تھی اور ان کی کچھ کتب بھی ہے، لیکن بہرحال میں آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں اشعار کی تشریح کی طرف، اور ان کے اشعار کی جو تشریح ہے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ یہ آپ کے سمجھ میں انشاءاللہ بیٹھ جائے گی یہ تشریحات۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو پہلا شعر ہے: نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے، آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ تو یہ آج کے لیے یہ اشعار کتنے ہونے چاہیے؟ دو۔ پہلا شعر: نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، الفاظ آسان ہے، اتنے مشکل نہیں ہے۔ وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے، پہچاننا یعنی پہچاننا تو پہچان کو کہتے ہیں، اور نہ صحیح یعنی کچھ نہ کچھ وہ کرتے تھے۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میرا محبوب، کیا یعنی میرا محبوب، محبوب کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں، شاعر کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میرا محبوب اگر وہ کچھ اور نہیں کرتا تھا، لیکن اتنا وہ ضرور کرتا تھا کہ وہ مجھے جب دیکھتا تو پہچانتا ضرور، یعنی اگر وہ مجھے دیکھتا تو مجھے ضرور پہچان لیتا تھا، یا وہ مجھے ضرور پہچان لیتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے، مفہوم ہے۔ اور اب محبوب مفہوم کے بعد اب بڑھتے ہیں تشریح کی طرف، تاکہ یہ تشریح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ شاعر شہزاد احمد اس شعر میں، شاعر شہزاد احمد اس شعر میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شاعر شہزاد احمد اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب کی ایک مہربانی کا ذکر کرتے ہیں وہ، اور کون سی مہربانی کا ذکر کرتے ہیں کہ میرا محبوب لاکھ برا سہی، وہ بہت برا سہی، مگر اس کی یہ مہربانی کیا کم ہے۔ کون سی مہربانی؟ یعنی مہربانی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی یہ مہربانی کیا کم ہے کہ کم از کم اس نے مجھے کبھی پہچاننے سے انکار ابھی تک نہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس میں ان لوگوں میں ایک دوست ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی آپ کو پہچانتا ہے، کبھی پہچاننے سے انکار کرتا ہے، کبھی اس میں امیر غریب کا فرق بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ غریب ہو اور ایک وہ دوست جو مالدار ہو، تو مالدار دوست کو کبھی کبھار اگر اس مالدار دوست کے اگر کچھ اور دوست ہو تو وہ غریب جو دوست ہوتا ہے وہ اس کو تھوڑا سا مطلب حقیر نظر آنے لگتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جتنے بھی ہیں، چاہے ان کے پاس مال دولت ہے یا نہیں ہے، لیکن انسان جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے برابر ہی ہوتے ہیں، انسان برابر ہی ہوتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے آقا نامدار حبیب کے دیگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان تقوی کے بنیاد پر، یعنی کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، اسی طرح یعنی فوقیت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے، برتری صرف اور صرف انسان کی تقوی پہ ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو صرف اتنا بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو شاعر ہے شہزاد احمد، یہ کہتے ہیں کہ جو میرا دوست ہے یہ مجھے پہچاننے سے انکار نہیں کر رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے میری محبت کا جواب گرم جوشی سے نہیں دیا ہے، یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس نے میرے ساتھ جو محبت کی ہوئی ہے اور محبت کا جو محبت سے نہیں دیا ہے، یا اسی طرح انہوں نے گرم جوشی نہیں دکھائی ہے، اور نہ ان کی طرف سے کوئی سے جواب ملا ہے کہ وہ جواب مطلب یعنی ماننے کا ہو، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے پہچانتا ہے، اور نہ کبھی اس نے یعنی میری طرف کبھی یعنی
میری طرف یعنی محبت کی نظر سے بھی نہیں دیکھا ہے، مگر میں اس معاملے میں یعنی اسے میں یعنی قصوروار نہیں ٹھہرا رہا ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ میں اسے کوئی قصور نہیں دے رہا ہوں، میں تو اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ میرا قصوروار ہے، لیکن اور نہ اس نے کوئی ایسا اور نہ میں اسے کوئی الزام دیتا ہوں، مطلب یعنی میں اسے مورد الزام بھی نہیں ٹھہراتا ہوں، مطلب یعنی میں اسے کوئی الزام بھی نہیں دیتا ہوں۔ میرے لیے یہ بات بھی کسی انعام سے کم نہیں ہے کہ کم از کم مجھے پہچانتے تو ہیں، ورنہ اگر وہ انکار کر دیتا، اگر وہ مجھے ماننے سے انکار کر دیتا یا اگر وہ مجھے پہچاننے سے انکار کر دیتا تو میں ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ میں تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا شعر کا یہی مطلب ہے، اور مطلب یہی ہے کہ شاعر اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرا جو دوست ہے وہ کچھ نہیں ہے، مگر اتنا کچھ تو ہے۔ اگر وہ کچھ نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن کم از کم پہچانتے تو ہیں، اور یہ پہچان ذہن میں رکھنی چاہیے۔ انسان کو پہچاننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، آج کل تو خیر کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہر انسان کو یعنی ان کو دیکھنا چاہیے، اور سارے لوگوں کو برابر ہی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو دوست ہے اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے یا دولت کی کمی ہے یا یہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پہ شاعر کا جو محبوب ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو شاعر ہو اور جو مرد ہو، تو مرد کا جو محبوب ہوتا ہے وہ زیادہ تر یعنی وہ محبوب نہیں بلکہ وہ محبوبہ ہی ہوتا ہے، لیکن محبوبہ ہوتا ہے یا ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہیں، یہی بات ہوتی ہے۔ بہرحال اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، دوسرے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر آج کا کون سا ہے؟ دوسرا شعر آج کا یہ ہے: آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، آخری کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ اصرار کا مطلب یعنی ضد کرنا، کسی بات پہ اٹل جانا، اور رضا کا مطلب یعنی مرضی، مرضی کے پابند۔ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، اس شعر کا جو مفہوم ہے، جو فہم ہے، جو مفہوم ہے، جو نثر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ میں اپنی بات منوانے پر مطلب اڑے رہتا تھا، بضد رہتا تھا، میں ضد کرتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ تیری مرضی کے پابند بن گئے ہیں، مطلب یعنی ایک ایسا وقت آنے لگا ہے، ایک ایسا وقت آنے لگا ہے میری زندگی میں کہ تیری مرضی کے پابند ہم بن گئے ہیں۔ مطلب یعنی پہلے تیری مرضی کو ہم خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن اب تیری مرضی کو ہم خاطر میں لاتے ہیں۔ تو یہ اس کا مفہوم تھا۔ اب اس شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شاعر اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی ایسا وقت بھی تھا کہ میں اپنے محبوب کو جو بات کہتا تھا تو وہ بات میں صرف نہیں کہتا تھا، بلکہ کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ میں جو بات کہتا تھا لیکن اس بات کو میں منواتا تھا، میں اڑا رہتا تھا، میں ضد کرتا تھا، اور میں جس بات پر بھی اڑ جاتا تھا، اٹل جاتا تھا، اور جس بات پہ بھی میں بضد رہتا تھا، تو میرا محبوب میرے ضد کے سامنے وہ ہتھیار پھینکنے پہ مجبور ہو جاتا، اور میرا محبوب میرے ضد کے سامنے مطلب مجبور ہو جاتا اور میری بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا۔ مگر اب وہ وقت اور وہ ٹائم نہیں رہا ہے۔ سب کچھ یعنی ظاہری بات ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے، اگر یہ محبوب ہے یا اسی طرح کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک عاشق جو ہوتا ہے تو جب وہ کسی محبوب کے ساتھ وہ شادی کر لیتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا ایک یعنی لائف پارٹنر بھی بناتا ہے، وہ ایک زندگی کا مقصد بھی بنا دیتا ہے۔ مقصد تو زندگی کا وہ نہیں بنانا چاہیے، مقصد اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جس کام کے لیے بھیجا ہوا ہے تو وہ کام تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ تو اور باتیں ہیں، یہ تو ضروریات میں سے یہ آتا ہے، اور یہ باتیں ضروریات میں شامل ہے۔ بہرحال یعنی اگر یہ محبوب ہے تو محبوب کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر جب وہ لائف پارٹنر بن جاتا ہے اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ عاشق جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مطلب یعنی نرم دل بن جاتا ہے، ان کے ساتھ نرم دلی سے پیش آتا ہے، اور کہنا یہ چاہتا کہ ایسا نہ ہو کہ محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھ سے خفا نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور ان کی ہر بات کا یعنی وہ خیال رکھتا ہے، یعنی وہ تعمیل کرتا ہے۔ اور اسی لیے کہ وہ شادی سے پہلے ظاہر بات ہے کہ وہ کچھ اور قسم کا تھا، لیکن ابھی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں اب بات مانتا ہوں، پہلے میں بات منواتا تھا، اور اب وہ جو بات ہوتی ہیں ان کی طرف سے اگر وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں یا کہنا چاہتا ہے محبوب
تو میں ان کی بات مانتا ہوں، مگر اب وہ وقت نہیں رہا، اب سب کچھ بدل گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے، بلکہ سارا یعنی جو نظام تھا اس میں یعنی اکثر تبدیلی آ گئی ہے۔ اب میں نے خود کو محبوب کی مرضی کا مطلب ایک پابند بنا لیا ہے، میں پابند بنا چکا ہوں اپنے آپ کو۔ اب جو محبوب کی مرضی ہوتی ہے یا وہ جو کچھ کہنا چاہتی ہیں یا چاہتا ہے وہی میری مرضی بھی ہوتی ہیں، یعنی مطلب یعنی محبوب کے مرضی کے مطابق میں یعنی زندگی جی رہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں، اور میں اس بات میں یعنی کسی بات کو میں دخل نہیں دیتا، مطلب یعنی ان کی جو بات ہوتی ہے میں ان کی بات پہ میں عمل کرتا ہوں اور عمل پیرا ہوتا ہوں، اور میں ان میں کیڑے وغیرہ نہیں نکالتا ہوں، بلکہ وہ جو بھی بات کہتا ہے محبوب کہتا ہے تو میں ان کی بات پہ عمل کرتا ہوں۔ یہ ان اشعار کی تشریح تھی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ان اشعار کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی، اور مجھے بھی یعنی تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ کچھ تاخیر وغیرہ آ گئی تھی تو اسی وجہ سے یہ ویڈیوز یعنی کچھ دن بعد کے بعد یعنی اپلوڈ کرنے کی کوشش جاری ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹ سیکشن میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں، اور وہ اشعار کی تشریح جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر میں انشاءاللہ ان اشعار کی تشریح میں پھر دوبارہ بھی اپلوڈ کر سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان اشعار کی تشریح آپ کے ذہن میں، آپ لوگوں کے ذہن میں ضرور بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دیجیے کہ مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔